کھانے کے دوران زیادہ پانی پینے سے ناخن کمزور ہو جاتے ہیں۔ جو عورتیں بند جوتے زیادہ استعمال کرتی ہیں ان کا حافظہ جلدی کمزور ہو جاتا ہے۔ جو زیادہ بولتا ہے اس کی باتوں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ میٹھی چیزیں کھانا خوبصورتی اور صحت کے لیے زہر ہے۔ کھانے کے فوری بعد چائے مت پیا کریں کیونکہ چائے کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتی۔ ادرک والی چائے پینے سے بدن سے فالتو چربی چند دن میں پگھل جائے گی۔ جس گھر میں مرد حضرات کی موجودگی میں عورت ذات کی حکمرانی ہو ایسے گھر کے اندر رشتہ کرنے سے پرہیز کریں۔ جو انسان غصہ کے وقت آپ کا حق چھیننے کی کوشش کرے اس سے دوستی نہ کریں۔ جس کام کا نتیجہ پہلے سے معلوم نہ ہو اس کے بارے میں لوگوں کو نہ بتائیں۔ کچا ناریل کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ انگور کھانے سے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ بھوک لگنے کے باوجود کچھ دیر بھوکا بھی رہا کریں، اس سے نظام ہضم میں طاقت آتی ہے اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ پستہ کھانے سے دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہے گی۔ ناشتے میں روزانہ انڈا استعمال کرنے سے موٹاپا جلدی کم ہو جائے گا۔ کانوں کے اندر خارش کا ہونا یادداشت کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ کھانے میں پیتل کے برتن استعمال کرنا خوبصورتی کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ خشک پودینہ بدن پر مل لینے سے بدن کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہاتھوں اور پیروں کی جلد سخت ہو جائے تو دھوپ میں بیٹھنے سے جلد نرم ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے معدے کی کئی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ جن کی سانس پھول جاتی ہے وہ بیر کھائے، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ دمہ کی بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے ٹھنڈے پانی کے بعد چائے بالکل نہ پئیں۔ ادرک کھانے والا بندہ کبھی موٹاپے کا منہ نہیں دیکھتا۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا صحت مند ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ ہفتے میں ایک بار کسی اچھی جگہ پر بیٹھتے ہیں یا کسی اچھی جگہ سیر کے لیے جاتے ہیں تو آپ ڈپریشن اور ٹینشن جیسی بیماری سے دور رہ سکتے ہیں۔ ہر کام میں برکت اور بہتری چاہتے ہو تو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر کام شروع کیا کرو۔ خواب میں پانی نظر آئے تو صحت اچھی ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں لباس کالے رنگ کا نظر آئے تو رزق تنگ ہو جانے کی نشانی ہے۔ پیاز 4 ٹکڑوں میں کاٹ کر کمرے میں رکھ لو، زکام کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ پیدل چلنے سے پہلے سیب کھا لینے کی عادت گھٹنوں میں طاقت پیدا کرتی ہے۔ رات کو سوتے وقت زیتون کے تیل کو دونوں ہاتھوں پر لگا کر دونوں آنکھوں پر مل لو، آنکھیں پرکشش ہونے لگیں گی۔ بغیر چینی والے 1 گلاس دودھ میں 2 کھجور اور 2 کیلے شامل کریں اور بلینڈ کر کے پی لیں۔ اگر دودھ پسند نہ ہو تو دہی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ پانی میں ارک گلاب ڈال کر نہا لیا کرو، بدن سے بدبو نہیں آئے گی۔ دائمی قبض والے مریض جب بھی امرود کو دیکھیں تو وہ دیکھتے ہی چوم لیں۔ سب ادویات چھوڑ کر صرف امرود کھانا شروع کر دیں، دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ زیتون کے تیل کو سرمے کی طرح آنکھوں میں لگانے سے چمک آ جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی پینے سے پرہیز کریں، اس سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ سبز الائچی یعنی ہری الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ تربوز کے چھلکے ابال کر اس سے منہ دھونے سے چہرے کا رنگ صاف اور چمکدار ہو جاتا ہے۔ مشری دماغ کے لیے مفید ہے۔ مشری کا استعمال یادداشت کو بہتر بناتا ہے جبکہ دماغی تھکاوٹ بھی کم کرتا ہے۔ گرم دودھ میں مشری کی کچھ مقدار ملائیں اور سونے سے قبل پی لیں، یہ یادداشت بہتر بنانے کے لیے موثر ٹوٹکے کی طرح کام کرتا ہے۔ پودینہ ہاضمے کے بہتر افعال کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ نمک اور سونف پیس کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملے گا۔ رات کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو گڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اس کو چوس لیا کریں۔ جو عورت ناشتے میں انڈے کی سفیدی کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب کا رس نکال لیں اور اس میں تھوڑی سی کالی مرچ، زیرہ اور نمک ڈال کر پی لیں۔ بھوک بھی خوب لگے گا اور ساتھ ساتھ معدہ بھی ٹھیک رہے گا۔ بدن میں مردانہ اور جسمانی طاقت بڑھانی ہے تو 1 گلاس دودھ میں رات کو کیلے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر ڈال دو اور 2 چمچ اسبگول کا چھلکا بھی شامل کر دو۔ صبح کو ورزش کرنے کے بعد اچھی طرح استعمال کر لو، طاقت کا سیلاب آ جائے گا۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ اگر دودھ میں لیموں کے قطرے ڈال کر صبح و شام چہرے پر لگایا جائے تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ صبح نہار منہ کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ نیکی اور بھلائی کرتے رہو، نیکی کرنے سے انسان کو اندر سے خوشی ملتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہے اور بڑھاپے میں بھی آپ کی جلد نہ لٹکے، جوانی میں ہی جب موسم ہو تو مالٹے ضرور کھا لیا کرو۔ بدن میں الرجی چڑھ جائے تو فوری نیم گرم پانی کا 1 گلاس پی لو، الرجی ختم ہو جائے گی۔ روٹی کے بعد نیم کا پتا کھا لینے سے پیٹ کا درد دور ہوگا اور روٹی جلدی ہضم ہوگی۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 100 قدم پیدل چلنا چاہیے، اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا اور زندگی بھر پیٹ باہر بھی نہیں آئے گا۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، معدہ تندرست رہتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے جوڑ کمزور ہوتے ہیں،
تو رات کو سوتے وقت چند بادام بھگو کر صبح نہار منہ کھا لو، عمر بھر بدن توانا رہے گا اور جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ کاندھوں پر کچھ دیر پانی ڈالنے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ ہلدی کے استعمال سے بدن کا درد دور ہو جاتا ہے۔ بھینس کا دودھ بدن کو موٹا کر دیتا ہے۔ اگر جسم میں سوجن ہو جائے تو ہری سبزی کا سالن بنا کر کالی مرچیں ڈال کر 3-4 دن تک کھا لیں، افاقہ ہوگا۔ نظر تیز کرنے کے لیے 4 عدد بادام، چٹکی بھر سونف اور ذرا سی مشری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیجیے اور اس کے بعد ہرگز پانی نہ پیئے۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھانے سے بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سفید آٹے سے معدے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ بدن کی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے گھر میں زیادہ دالیں استعمال کریں۔ رات کے وقت ناف میں تیل لگانے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور دماغ بھی تیز کام کرنے لگتا ہے۔ صبح اٹھ کر بادام کھاؤ، یادداشت بڑھ جاتی ہے۔ نیند نہ آئے تو پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر پی لو، فوری سکون کی نیند آ جائے گی۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ شام کو شہد چاٹ لیا کرو، ہاضمہ اچھا رہے گا۔ انار کا چھلکا لے کر 4 سے 6 ماشے تک تازہ پانی کے ساتھ چند روز استعمال کیا جائے تو مثانے کی گرمی اور کثرت پیشاب کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن کی بیماری ہو تو پودینے کی خوشبو سونگھ لو۔ نہار منہ پانی کے ساتھ اسبگول کھانے سے قبض ختم ہوتی ہے۔ خربوزے کے بیج خشک کر کے چبانے سے یادداشت کمزور نہیں ہوتی۔ جامن کی لکڑی کو گھر میں جلا کر دھونی دینے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔ دل کے درد، معدے کی سوزش اور نظام ہضم کی خرابیوں میں انار بہت مفید ہے۔ پیاز کا استعمال مختلف اقسام کے موسمی انفیکشن سے بچاتا ہے۔ دار چینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت بڑھتی ہے۔ کھیرا کھانے سے معدے کی جلن ختم ہوتی ہے۔ فریج سے اگر پھلوں اور سبزیوں کی اسمیل ختم کرنی ہو تو ایک لیموں کاٹ کر رکھ دیں۔ کھانے کے فوراً بعد نہانا صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے جسم میں موجود غیر ضروری گیس فطری طریقے سے خارج ہوتی ہے۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے تھوڑا کھانا کھاؤ، زیادہ نہ کھاؤ۔ گھر سے مضر بیکٹیریا اور جراثیم بھگانے کے لیے کلونجی کی دونی دیجیے۔ دودھ گرم کر کے پی لینے سے ہڈیاں نہایت مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سوکھا دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ کچے امرود کھانے سے دانت تیز ہوتے ہیں۔ صبح نہار منہ کھلی فضا میں لمبی لمبی سانس لینے سے پھیپھڑوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ واش روم کی بدبو ختم کرنے کے لیے شہتوت کی لکڑی جلا کر رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں تربوز کا استعمال کرنے سے آپ جگر کی کافی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جو لوگ قبض کی وجہ سے پریشان ہیں وہ بڑا گوشت استعمال نہ کریں۔ روزانہ ایک کیلا کھا لینے سے غصہ، ذہنی دباؤ اور چڑچڑاپن ختم ہو جاتا ہے۔ صبح نہار منہ کدو کا ایک ٹکڑا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ گنے کی گنڈیریاں چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ صحت مند رہنا چاہتے ہو تو 30 بار ایک لقمے کو چباؤ۔ صبح 70% کھانا کھاؤ اور دوپہر کو 40% کھاؤ اور شام کو صرف 20% کھانا کھاؤ۔ پیاز کو چھیل کر کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھو، اس سے پیاز کاٹتے وقت آنسو نہیں آئیں گے۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہو تو لہسن کے رس سے پیٹ پر مالش کرو، اس سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ جو آلو زیادہ کھاتا ہے اس کا وزن بڑھتا ہے۔ خواتین میں حمل کی وجہ سے کمزوری بڑھ جائے تو چھوٹی الائچی کو گڑ والے پانی میں ڈال کر پیو۔ بطخ کے انڈے کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ دودھ پی کر کھجور کھا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پالک کھا کر فوراً سو جانے سے نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی ہرگز نہ پیو، اس سے بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ ادرک کا رس بالوں پر لگانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ رات کی رانی کے پودے کی جڑ کا پانی نکال کر پینے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ جگر کی بیماری میں چہرے کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے۔ کچی گاجر کھانے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ گاجر دل کا دورہ پڑنے سے روکتی ہے۔ بدنما داغ دھبے وغیرہ ختم کرنے کے لیے کریلے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں 2 چمچ ٹماٹر کا رس ڈال کر دھبوں وغیرہ پر لگانے سے کئی سالوں تک داغ دھبے دور ہوں گے۔ سر میں درد ہو یا چکر آئیں تو فوراً تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد ختم ہو جائے گا۔ ہمارے گھروں میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لوہے کی جنہیں ہم اگر سال میں ایک بار لازمی رنگ کر دیں یا کم سے کم آئل گریسنگ وغیرہ لگا دیں تو ان چیزوں کی زندگی بڑھ سکتی ہے اور دیکھنے میں بھی بلی معلوم ہوں گی۔ اس طرح آپ گھر کو بھی ایک سال میں ایک بار رنگ کروا سکتے ہیں۔ بیسن میں 2 کھانے کے چمچ چاول کا آٹا ملا دیں، پکوڑے خستہ اور لذیذ بنیں گے۔ اگر دودھ میں ارکے لیموں ملا کر صبح و شام چہرے پر ملا جائے تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ سونف اور مشری کا امزاج بیشتر افراد کو پسند ہوتا ہے اور سانس کی تازگی کے ساتھ نظام ہاضمہ کے لیے بھی بہترین ثابت ہوتا ہے۔ بینائی بہتر کرے، مشری بینائی کے لیے بہترین سوغات ہے۔
یہ بینائی کو کمزور ہونے سے بچانے اور موتیے سے بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ کھانے کے بعد مشری کو پانی میں ملا کر پینا بینائی کو مستحکم رکھنے اور اسے بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ بہتر نظام ہاضمہ: سونف کے ساتھ مشری کا استعمال نظام ہاضمہ کے لیے بھی بہترین ثابت ہوتا ہے۔ ان دونوں کو کھانے کے بعد ہاضمہ فوری کام شروع کر دیتا ہے، لہٰذا ہر کھانے کے بعد کچھ ٹکڑے مشری کو سونف کے ساتھ لازمی کھا لیں۔ جسمانی توانائی میں اضافہ: منہ کا ذائقہ بہتر بنانے کے ساتھ یہ کھانے کے بعد طاری ہونے والی بھاری پن کو دور کر کے جسمانی توانائی کی سطح بڑھاتی ہے۔ سانس کی بو دور کرے: برش یا مسواک سے دوری اختیار کر لینے سے سانس میں مسوڑھوں میں بیکٹیریا کی مقدار بڑھنے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ مشری اس سے نجات میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے اور کھانے کے بعد چٹکی بھر مشری کھانا سانس کی بو دور کرتا ہے۔ کھانسی اور گلے کی تکلیف سے ریلیف: سرد موسم متعدد طبی مسائل کا باعث بن سکتا ہے، جن میں کھانسی اور گلے کا درد بہت عام ہوتا ہے۔ تاہم مشری کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ متعدد طبی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے، جو ان تکالیف میں فوری ریلیف میں مدد دیتا ہے۔ بس مشری کو سیاہ مرچ پاؤڈر میں مکس کر کے پیسٹ بنائیں، اسے رات کو کھانا گلے کی تکلیف سے نجات دلائے گا۔ اس طرح مشری کا سونف اور سیاہ مرچ پاؤڈر کا 1 چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ رات کو نگلنا کھانسی کا علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ ناک سے خون کو روکنے میں ممکنہ طور پر مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ سننے میں حیران کن لگے گا، مگر مشری نکسیر پھوٹنے کے بعد ناک سے بہنے والے خون کو فوری روکنے میں مدد دیتی ہے۔ اسی لیے بس مشری کے ٹکڑے پانی میں ڈالیں اور کسی حد تک گلنے کا انتظار کریں۔ اس کے بعد پانی کے چند قطرے ناک میں ڈالنا فوری طور پر خون روکتا ہے۔ اگر آپ کے سر میں بہت سی جوئیں آ جائیں تو اپنے بال نیم پانی میں بھگو دیں، اس سے آپ کی جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بادام دودھ میں ابال کر پینے سے سر درد فوری ختم ہو جاتی ہے۔ گرمیوں میں رات کے وقت گرم دودھ میں بھگوئی ہوئی انجیر کھانے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ گنجا پن دور کرنے کے لیے بالوں پر تلوں کا تیل لگائیں۔ بال گھنے ہوں گے۔ جو لوگ دوپہر کے وقت سبز قہوہ پیتے ہیں، ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دن میں صرف 2 بار کھانا کھائیں، بیمار نہیں ہوں گے۔ جو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، ان کو لاعلاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو ارکے گلاب 1 گلاس پانی میں ملا کر پی لیں۔ کبھی کبھار چھوٹی الائچی کھا لیا کرو، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ چل پھر کر اسباق یاد کیا کریں، اس سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی